ہماری جماعتوں کے اندر بحث ہوتی ہے، یہ بڑا مخلص کارکن ہے تو یہ بڑا مفاد پرست ہے، تو یہ بڑا مطلبی ہے، تو یہ عہدے کے لیے آیا ہے، تو یہ پیسے کے لیے آیا ہے، تو یہ تو منصب کے لیے آیا ہے. اس قسم کی باتیں چلتی رہتی ہیں پارٹیوں میں. لیکن اگر اس حدیث کی تفصیل پر نظر رکھی جائے، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا. تو ہجرت جو اللہ کے لیے ہوگی تو وہ اللہ کے لیے تصور کی جائے گی. دنیاوی مقصد لے کر ہجرت کرو گے تو وہ دنیا کے مقصد کے لیے. کسی عورت کے پیچھے شہر چھوڑ دیا، تمہیں عورت مل گئی تو اس نیت سے شمار ہوگی. تو میں نے کہا جو دنیا کی نیت سے گئے ہوں یا جو ایک عورت کے پیچھے گیا تھا، ان کو رسول اللہ نے مدینہ سے باہر تو نہیں نکالا، نہ جماعت سے باہر نکالا. بھائی محنت کرو، اس کو جذب کرو اپنے اندر، جذب کرو اپنے اندر، تاکہ وہ اگر دنیا کا کوئی لالچ رکھتا بھی ہے تو دنیا کے لالچ کے ساتھ اس کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا مقصود ہو جانی چاہیے. اور پھر ہم لوگ سوائے اس کے ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے کہ ہم دین کی تشریح کرتے ہیں. تو دین کا معنی ہے کہ دنیا چھوڑ دو. جو آدمی نہ کھائے نہ پیے، حجرے میں بیٹھا رہے اور بس وہ اللہ اللہ کرتا رہے، یہ سب سے اچھا انسان. اب اس طرح بھی تو نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی زینت پیدا کی ہے اور طیبات اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات پر وضاحت فرمائی. اور اللہ نے کہا بتاؤ لوگوں کو، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. یہ جو دنیا کی رونقیں ہیں، خوبصورت دنیا ہے، حلال رزق ہے، کما رہے ہو اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہو، بچوں کا پیٹ پال رہے ہو اور اللہ کی نعمتوں کو آپ استعمال بھی کرتے ہیں اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، تو یہ کس کے لیے میں نے پیدا کیا؟ تمہارے لیے تو پیدا کیا میں نے. ہاں دنیا میں کافر بھی شریک ہوگا اور آخرت میں صرف آپ کے لیے. اب ہمارے اوپر لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب آج کل تو یہ چیزیں سارے کافروں کے پاس ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے. تو یہ پھر اس کا معنی یہ ہوا نا کہ قل للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہو. پھر سمجھ لو کہ ہماری ایمان کا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا. جب اللہ کے ساتھ ایمان کا رشتہ کمزور ہوگا تو کفر کی دنیا ان نعمتوں پہ قابض ہو جائے گی اور ان کی حیثیت غاصب کی ہوگی. تو غاصب سے بھی تو کبھی بھیک مانگی جاتی ہے نا. تو اب دیکھ رہے ہو نا، ہم پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں انہیں سے بھیک مانگ رہے ہیں. کیونکہ دو چیزیں بڑی واضح ہونی چاہیے، ایک امن اور ایک خوشحال معیشت. اور اسی پر اللہ رب العزت نے جو مثال پیش کی ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. ایک ایسی آبادی کی مثال اللہ دیتا ہے کہ جہاں امن بھی تھا، یعنی انسانی حقوق بھی محفوظ تھے، سوسائٹی میں اطمینان بھی تھا، سکون تھا، اور اس کی وجہ خوشحال معیشت تھی. لیکن جب اللہ کی ان نعمتوں کا کفران کیا، شرک شروع کر دیا، ظلم کر دیا لوگوں نے، تو پھر اللہ نے اس کے بدلے میں کیا مزہ چکھایا؟ ایک بھوک اور ایک بدامنی، خوف. کیا ہم ان دونوں سے گزر رہے ہیں یا نہیں گزر رہے؟ ملتان والوں، آپ کے لیے حالات کچھ اچھے ہوں گے، ذرا ہماری طرف آؤ. ایک طرف مسلح گروپ ہیں، انہوں نے بندوقیں تانے ہوئے ہیں، ایک طرف فوج ہے، انہوں نے بندوقیں تانے ہوئے ہیں، دوسری طرف پولیس ہے، اسے بندوقیں تانے ہوئے ہیں. عام آدمی کیسی زندگی گزارے گا؟ لوگ شہر چھوڑ رہے ہیں، کیسے گزارا کریں شہروں میں کہ نہ وہاں بچوں کی تعلیم کا وہ انتظام کر سکتے ہیں، نہ ان کے لیے روزی کما سکتے ہیں، نہ مزدوری کر سکتے ہیں. تو جانا پڑے گا کہیں. اس ساری صورتحال سے جو ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنا ہوگا. تو اگر آپ وارث ہیں انبیاء کے، تو سیاست بھی تو انبیاء کا وظیفہ ہے. ان کو ہم نے دنیا داروں کے حوالے کیوں کر دیا ہے؟ اپنا مسلح تو آپ کسی دنیا دار کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہیں. ابھی خاکوانی سب مسلح پہ کھڑے ہوں گے، آپ کہیں گے اوہ تم مودی صاحب نہیں ہو، پیچھے ہٹ ہو جاؤ. پارٹی کی جنرل سیکرٹری ہے لیکن مسلح پہ نہیں چھوڑو گے اس کو، کیونکہ آپ کہتے ہیں یہ پیغمبر کا جگہ ہے. محراب پہ ان کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے. وہاں تو آپ اپنے آپ کو اس کا میراث اپنا سمجھتے ہیں کہ یہاں اس کے وارث ہم ہیں. یہ سیاست میں کیا ہو جاتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھل کر فرما دیا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعد. میں تو ختم نبوت والوں سے کبھی بیعت بھی کر لیتا ہوں کہ بھئی آپ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت بڑی خدمت ہے، کوئی آسان خدمت نہیں ہے، لیکن ختم نبوت بھی سیاست کے ذیل میں رسول اللہ نے ذکر کیا ہے
کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، ایک آتا تھا دوسرا جاتا تھا، اور اب آخری سیاسی نظام میرے ہاتھ میں ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ہاں خلفاء ہوں گے، قیامت تک آتے رہیں گے۔ تو سیاست کے محاذ پر بھی ہم نے اس بات کو لوگوں کو سمجھانا ہے۔ مسئلہ بنیادی یہ ہے، میں ایک بات بڑے وضاحت کے ساتھ کر دینا چاہتا ہوں۔ ہم اس وقت 21ویں صدی میں جا رہے ہیں، 21ویں صدی سے پہلے 20ویں صدی اور اس سے پہلے 19ویں صدی، زیادہ پیچھے نہیں جاتے، اور اس بر صغیر کی بات کرتے ہیں۔ جب تک 19ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی کے وسط تک، جب تک بر صغیر کے مسلمانوں کی قیادت علماء کرام کے ہاتھ میں تھی، مجھے کوئی ایک مثال پیش کرو کہ کوئی دیوبندی بریلوی مسئلہ پیدا ہوا ہو، کوئی شیعہ سنی مسئلہ پیدا ہوا ہو، کوئی فساد پیدا ہوا ہو، کوئی قومیں آپس میں لڑی ہوں، کوئی فساد دنگے ہوئے ہوں۔ ان کی قیادت میں مکمل امن تھا اور امت جڑی ہوئی تھی ان کے ساتھ۔